خوش آمدید. یہ میرے پاس ایک پرابلم ہے جس کا تعلق ٹریگنومیٹری سے ہے, اور یہ کہتا ہے کہ جیکوب اور ایملی جو ہے ایک میلے میں گیا اور وہاں وہ فیرس ویل میں بیٹھے جس کی کہ اونچائی 16 میٹر, اس کی جو ڈائی میٹر جو تھا وہ 16 میٹر تھا, اور میں اس کو تھوڑا سا بڑا بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے اچھی خاصی جگہ چاہیے گی. یہ 16 میٹر ڈائی میٹر والا ایک فیرس ویل ہے جو کہ عام طور پہ گھومنے میں میلوں ٹھیلوں میں استعمال ہوتا ہے, اور یہ اس کا اگر میں کہوں یہ سینٹر پوائنٹ ہے تو اس کا ریڈیس کیا ہوگا, جیسے کہ ہمیں بتایا گیا اس کا ڈائی میٹر, تو ڈائی میٹر کا آدھا جو ہوتا ہے وہ ریڈیس ہوتا ہے, یعنی کہ یہ جو اس کا ریڈیس ہے اس کے سینٹر سے لے کر کارنر تک کا جو فاصلہ ہے یہ 8 میٹر کا ہوگا, اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ گراؤنڈ سے 1 میٹر, یعنی کہ اس کے چھوٹے سے جو سب سے نچلا مقام ہے, سب سے لوئسٹ جو پوائنٹ ہے اس کی اونچائی زمین سے 1 میٹر کی ہے, یعنی کہ زمین سے 1 میٹر اونچائی پر یہ اس کا لوئسٹ پوائنٹ ہے. یہاں تک تو بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب ہمیں یہ اسیوم کرنا ہے کہ جیکب اور ایملی جو ہے وہ اس پہیے میں بیٹھے ہیں اور یہ پہیہ گھوم رہا ہے اور یہ سائنوسائڈل فنکشن بنا رہا ہے, تو ہمیں ان کی ہائٹ کا کسی بھی موقع پر ایک فنکشن معلوم کرنا ہے جو کہ ٹی یعنی کہ ٹائم ڈیپینڈنٹ ہو یا ٹائم کی شکل میں. اور ہاں ایک چیز جو میں لکھنا بھول گیا تھا کہ کارنیوال میں گئے, میلے میں گئے جس میں فیرس ویل میں بیٹھے, اور یہ فیرس ویل جو ہے یہ 1 منٹ میں 3 چکر پورے کرتا ہے. 3 ریولوشنز پر منٹ کے حساب سے یہ فیرس ویل چکر لگا رہا ہے, اور ہم یہ اسیوم کر رہے ہیں کہ ان کی ہائٹ جو ہے جو جیکب اور ایملی ہیں ان کی ہائٹ جب یہ فیرس ویل میں بیٹھ گئے ہیں ان کی ہائٹ ایک سائنوسائڈل فنکشن کے طور پر ہمیں ظاہر کرنی ہے, اور وہ سائنوسائڈل فنکشن جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوگا کس کے, ٹائم کے. تو سب سے پہلے ہم آر پی ایم کو معلوم کریں گے. تو 1 منٹ میں 3 چکر کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب ہوا 3 ریولوشنز پر 60 سیکنڈز, یعنی کہ 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں, اور ایک ریولوشن میں کتنے ہوتے ہیں, 1 ریولوشن پر 20 سیکنڈز. ایک ریولوشن 20 سیکنڈ میں اس نے ایک چکر پورا کیا, اس کا مطلب یہ ہے. اور ایک ریولوشن میں کتنے ڈگریز ہوتے ہیں, ایک چکر میں 360 ڈگریز, یعنی کہ ایک پورا دائرہ ایک پورے سرکل میں 360 یعنی کہ 360 ڈگریز ہوتے ہیں, یعنی کہ پر 20 سیکنڈ, یعنی ہر 20 سیکنڈ میں 360 ڈگریز کا چکر لگا رہے ہیں, یعنی کہ اینگل طے کر رہے ہیں. تو اب اگر میں اس کو 20 سے تقسیم کر دوں گا تو مجھے پتا چل جائے گا کہ یہ 1 سیکنڈ میں یہ کتنا اینگل طے کر رہے ہیں. تو یہ 18 ڈگریز کا اینگل طے کر رہے ہیں. آپ یوں سمجھ سکتے ہیں یہ پر جو ہے یہ دراصل ایک طرح سے ایکویشن کا بھی کام کر رہا ہے, تو یہ جو ہے 18 ڈگریز پر سیکنڈز کے حساب سے ہی کر رہا ہے. اگر آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو 3 ریولوشنز پر 60 سیکنڈز, اس کو میں اس طریقے سے لکھوں گا. اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب ہوا 1 ریولوشن پر 20 سیکنڈ اوور 20 سیکنڈز از اکول ٹو 360 ڈگریز پر 20 سیکنڈز, اور آخر میں آ جائے گا 18 ڈگریز پر سیکنڈ, 18 ڈگریز پر سیکنڈ. یہ اس طریقے سے میں یہاں تک پہنچا ہوں 18 ڈگریز پر سیکنڈ کے حساب سے. تو ٹی سیکنڈ میں انہوں نے کتنا اینگل انہوں نے طے کیا ہوگا, یا یوں کہ کتنی ہائٹ انہوں نے لی ہوئی. تو اب اس فنکشن کو بنانے کے لیے میں سب سے پہلے یہاں پر میں ایک آربیٹریری پوائنٹ لے رہا ہوں ریولوشن کے, یعنی کہ گھومتے دوران, اور یہ میں نے پرپینڈیکولر ڈراپ کیا اس کے بالکل پہلے پوائنٹ پر جہاں پہ ٹی از اکول ٹو 0. تو اور یہ جو اینگل ہے کسی بھی وقت یہ اینگل جو ہے, یہ جو اینگل ہے ڈگریز میں, اب ہر سیکنڈ میں 18 ڈگریز اگر یہ دائرہ طے کر رہے ہیں یا اس کا زاویہ طے کر رہے ہیں تو یہ 18 ٹی ڈگریز ہوگا, یعنی کہ اگر ٹائم ٹی سیکنڈز ہو تو یہ جو اینگل انہوں نے طے کیا ہوگا ٹی ٹائمز میں یعنی ٹی سیکنڈز میں تو وہ 18 ٹی ڈگریز ہوگا. یہ بات آپ کو امید ہے سمجھ میں آ رہی ہوگی. اور یہاں پر یہ جو ہائٹ ہے اس سینٹر پوائنٹ کی جس کے گرد یہ روٹیٹ کر رہے ہیں, زمین سے اس کی جو ہائٹ ہے وہ ویسے تو اس ویل کا جو ڈائی میٹر ہے وہ 8 میٹر ہے, یعنی کہ 8 میٹر ہے, لیکن یہ ہائٹ جو ہے اس پوائنٹ کی یہ 9 میٹر ہے, کیونکہ ویل کا لوئسٹ پوائنٹ جو ہے وہ زمین سے 1 میٹر اونچا ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ جو بات ہے یہ آربیٹریری پوائنٹ جو یہاں سے میں پرپینڈیکولر ڈراپ کروں گا اس لائن پہ, ایک اور پرپینڈیکولر ڈراپ کروں گا, اور یہ جو ہائٹ ہے زمین سے لے کر اس پوائنٹ تک کی جو ہائٹ ہے میں کہتا ہوں اس کو ایچ,
کیونکہ مجھے نہیں پتا یہ ہائٹ کتنی ہے, کتنے ٹی سیکنڈ ہیں کتنے, یہ کیونکہ میں جنرلائز فارم میں بیان کر رہا ہوں. تو یہ جو ہائٹ ہے یہ ایچ ہے. جب یہ ہائٹ ایچ ہے تو یہ جو اوپر والی ہائٹ اس ٹرائنگل کی, جو میں نے ابھی رائٹ اینگل ٹرائنگل آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ بنی ہے, یہ جو ہائٹ ہے یہ کتنی ہوگی, یہ 9 مائنس ایچ کے برابر ہوگی, کیونکہ پورے کے پورے جو 9 کی جو ہائٹ ہے اس میں سے جب ہم ایچ نکال دیں گے تو ہمیں یہ والی ہائٹ حاصل ہوگی. 9 مائنس ایچ کے برابر یہ والی ہائٹ ہمارے پاس آئے گی. اب یہ ہوگا 18t ڈگریز. یہ ہمارے پاس ایک اینگل ہے, اینگل تھیٹا ہے ہمارے پاس. اس کی جو سائڈ اس سے ملی ہوئی ہے اس کی لینتھ کتنی ہے, یعنی کہ ہائپوٹینیوس وہ 8 میٹر ہے, کیونکہ یہ ریڈیس ہے سرکل کا. اور وہ کون سا ٹریگنومیٹرک فنکشن ہے جس میں کہ ایڈجسنٹ اور ہائپوٹینیوس کسی اینگل کے استعمال ہوتے ہیں رائٹ اینگل ٹرائنگل میں. تو اگر ہم یاد کریں سوکاٹووا کو یاد کریں تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ جو ایڈجسنٹ سائڈ ہے وہ 9 مائنس ایچ اور 8 میٹرز ہائپوٹینیوس ہے. تو ہمارے پاس سوکاٹووا میں سے کا ہمارے مطلب کا ہے, کیونکہ کوسائن ہوتا ہے ایڈجسنٹ اوور ہائپوٹینیوس. ایڈجسنٹ اوور ہائپوٹینیوس, یہاں پر ایڈجسنٹ سائڈ جو ہے وہ 9 مائنس ایچ ہے. تو کوسائن 18t کیونکہ یہ ہمارا ویریبل ہے, جو 18t جو کہ ہمارا اینگل ہم کہہ سکتے ہیں, از اکول ٹو 9 مائنس ایچ اوور یہ 8 ہے, یہ 8 ہے, یعنی ہمارا ہائپوٹینیوس جو وہ 8 ہے. دونوں سائڈز کو میں 8 سے ملٹیپلائی کروں گا تو یہ ہو جائے گا 8 cos یا کوسائن 18t از اکول ٹو 9 مائنس ایچ. اب میں دونوں سائڈ سے 9 کو مائنس کروں گا تو یہ ہو جائے گا -9 پلس 8 کوسائن 18t از اکول ٹو مائنس ایچ. اب میں دونوں سائڈز کو -1 سے ملٹیپلائی کروں گا تو یہ ہو جائے گا 9 مائنس, یہ میں نے ملٹیپلائی کر 9, یہ پلس 9 ہو گیا, 9 مائنس 8 کوسائن 18t از اکول ٹو ایچ. اب میں ری ارینج کروں گا تو یہ میرے پاس ہو جائے گا ایچ از اکول ٹو 9 مائنس 8 کوسائن 18t. یہ ہمارا جواب آ گیا جس میں کہ ہم نے ہائٹ کو یعنی کہ ایچ کو ایز اے فنکشن آف ٹی ہم نے معلوم کر لیا.